الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين. وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور جب یہ سورہ اعراف ہے اس کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں اللہ کی ذات کریم میں مسلمانوں کی جماعت خصوصی طور پہ اور مشرکین مکہ جو تھے ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کی ذات کریم نے یہ مختلف انبیاء کے احوال جو ہیں بیان فرمائے ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھی یہ چوتھا جو ہے کہ علیہ السلام والسلام کا یہ معاملہ ہے اور ہر نبی نے اپنی قوم کو خیر خائی کی طرف بلایا اور سنت الہی بھی یہی ہے کہ نبی ایک طرف ہوتا ہے اور بدی کی قوتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور ہمیشہ سے دو ہی قوتیں جو ہے دنیا کے اندر کار فرما رہی ہیں. وہ توحید یا نبی کی دعوت یا اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے لوگ وہ ایک ہی نظریے کے قائل ہوتے ہیں اور وہ نظریہ ہے کہ اللہ کا قانون اللہ کی حکومت اللہ کی بندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. اور دوسری جتنی قوتیں ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے شیطان کی پیروکار ہوتی ہیں اور شیطان جو ہے انسان کو برہنہ کر کے اللہ کا نافرمان کر کے چاہتا ہے کہ جہنم کے اندر اس کے ساتھ سارے لوگ رہیں. اور یہ عدو مبین اللہ نے پہلے قرار آپ نے پڑھ لیا تھا. سورہ بقرہ میں پڑھا, سورہ اعراف میں پڑھا, سورہ نام میں بھی پڑھا, سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ شیطان جو ہے عدو مبین کھلا ہوا دشمن, روشن دشمن. اور اس کے جو چیلے ہیں اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں وہ وہاں سے دیکھتے ہیں تمہیں یہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ صرف تمہیں تمنائیں دکھاتا ہے, تمہیں عقیدے دلاتا ہے, تمہیں خوش الحانی کے باغ دکھاتا ہے, تمہیں وہ دکھاتا ہے کہ خوشحالی آئے گی تیری بات کو مانو گے. لیکن جب آخر پہ مکالمہ قیامت کے دن کا ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں زبردستی, جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے, اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کو زبردستی اپنے پاس بلاتا, میں نے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں بلایا, میرے پاس تو یہ قوت نہیں تھی, میں تو صرف آپ کو شیشہ دکھاتا تھا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور تم اس شیشے کو دیکھ کے شیشے کے اندر اتر جاتے تھے اور تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کرتے تھے. اس لیے آج وہی معاملہ
شعیب علیہ السلام کو بھی جو ان کی قوم تھی کل بچوں ہم نے پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم باز نہ آیا تو تمہیں ہم لگام دیں گے۔ پہلی رسولوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا یا پھر تمہیں ہم اپنے علاقے سے، معاشرے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے ملک بدل کر دیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے قوم کی طرف بڑی التجا سے سچائی ہوئی جو خواہشات ہوتی ہے انسان کی، تو کاش یہ میری قوم کہ ظاہر رشتے دار بھی ہوں گے، خونی رشتے دار بھی ہوں گے، دور و نزدیک کے رشتے دار بھی ہوں گے، دنیال بھی ہوں گے، ددیال بھی ہوں گے، اور کافی بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں آپ آئے ہوں گے، کوئی دوستیاں احباب بھی ہوں گے۔ تو انہوں نے سب کے یہ کہا کہ یہ جو آپ شعیب جو ہمیں کہہ رہے ہیں، اگر ہم نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تو ہماری تو تجارت ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم بالکل ہی سچائی کے اوپر اپنے معاشرے کو قائم کر لیں گے تو پھر یہ شیطان کے بقول یہ سارے مشتبہ برباد ہو جائے گا اور سارے میں چلیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ اس ہماری قوم ملت کے اندر، ورنہ ہم تمہیں نکال دیں گے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا اس کے باوجود کہ ہم اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، جب قارئین ہم اس سے منکر ہیں، ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اللہ کہ اللہ چاہے، اللہ ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ہاں اگر اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اللہ میں گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے۔ اب آگے کا قصہ ہے، اللہ شعیب کی زبان سے کیا فرماتے ہیں، وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ نبی کی زبان ہے، اللہ کا کلام، اور ایسا اللہ توکلنا، ہم نے اپنے اللہ کے اوپر توکل کر یقین کر دیا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو میں نے میرا کل ہفتے کے دن عرض کی تھی کہ جب وہ تخت کے اوپر بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد بنیامین جب گئے تو بنیامین کو جب لے جانے کے لیے ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتا، اللہ ہے توکل، میں اللہ پہ توکل کروں گا، تمہارے اوپر توکل نہیں کروں۔ تو پھر انہوں نے نصیحت کی کہ وہ مصر کے 12 دروازے ہیں، تم 12 بھائی ہو، تم زیادہ دروازے میں سے جانا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے طور پر یہ تدبیر، لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور کہ پچھلے حکمران وہ تخت نشینی کا جلوہ جو ہے بادشاہت کا یوسف علیہ السلام کا، کنویں سے نکل کے قید خانے میں جانا اور قید خانے سے پھر تخت نشین ہونا اور پھر بھائیوں کا، باپ کا، ماں کا، سب کا سجدہ ریز ہونا، وہ پہلے کی بات کہ میں نے کام نہیں کیا وہ سب کر جیسے پرسوں میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو جو پیچھے گئے گرفتار کرنے کے لیے گئے، جب گھوڑی آگے جاتی تھی تو زمین پہ دھس جاتی تھی، جب پیچھے آتی تھی تو بھاگتی تھی، حتیٰ پھر انہوں نے کہا کہ انہیں ایمان دے دے، تو پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دی، وہ ایمان لے آئے۔ اور جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ منجنیق پہ بٹھا کے یا نیزوں کے اوپر اپنی ڈالے رکھیں اور مجھے دیوار کے اندر رکھیں، میں قلعے کا دروازہ کھولوں۔ انہوں نے کہا آپ مر جائیں گے، اندر سارے جو لوگ ہیں نیزے ماریں گے، تلواریں ماریں گے، ٹکا بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا میں نے نہیں مرنا، میں زخمی ہو جاؤں گا، خون بہہ جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے شہید نہیں ہونا۔ انہوں نے ان کے اصرار کے اوپر آپ نے ڈال دیا اور آپ نے قلعے کا دروازہ کھول دیا، اور کتنے نیزے لگے کہ کوئی حساب ہی نہیں، لیکن بعد میں آپ تندرست ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ میں نے اس رات سے اگر پردہ کشائی کیجیے کہ آپ کو کیسے یقین تھا کہ آپ شہید ہوں گے؟ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہو، کبھی تو فارس پتہ نہیں ہوا، کنگن میں پہنوں گا تو پھر اس دنیا سے جاؤں گا، کیونکہ میرے آقا کی زبان سچی ہے اور آپ کا قول سچا ہے اور آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے سچی ہے، اسی لیے پیغمبر کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، پیغمبر کی اپنی بات نہیں ہوتی۔ اس لیے شدہ حضرات نے بھی اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر کی زبان سے کہ میرا پیغمبر نہیں بولتا
جب تک کہ اس کے اوپر وحی نہ ہو۔ اس لیے جو آپ کی احادیث ہیں خفیہ وحی ہے، جو کہ حضرت تحریر میں ہے اور قرآن کی وہی تفسیر ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اپنے اللہ کے اوپر پورا ہمیں بھروسہ ہے، ہم نے اس کے اوپر اعتماد کر، اے رب ہمارے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان اللہ ٹھیک فیصلہ کر۔ اب ساری قوم ایک طرف ہے، چند مسلمان ہیں 8 کے 10، میرا تنگ کیا ہوا ہے، لیکن آپ بس یہ ایک خاص منظر ہے اور یہ خاص ایمان کی کیفیت ہے کہ لفظوں میں مجھے نہیں آتی بیان کرتی کہ اللہ کی طرف پیغمبر لیتا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ توکل، میں نے اپنے اللہ کے اوپر توکل کیا، میں نے اپنے اللہ کے اوپر، جیسے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت، ڈال دو آپ نے جو کرنا ہے تم کر گزرو۔ لیکن اسی وقت سزا سے آواز آئی، یا نارکونی وردن سلام ملائکہ، اے آؤ خبردار ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ میرے پیغمبر نے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے کہ میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری زندگی کی ہر لمحات جو ہے، میری عبادت، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے، تو ماں انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر یہ آواز اللہ کو دی، اللہ پیغمبر نے اللہ توکل، اللہ ہم نے تیرے اوپر توکل کر دیا، تیرا آسرا ڈھونڈ لیا ہے، وقت استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع۔ جو اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے وہ کب ٹوٹتا ہے؟ وہی تو ایک سہارا ہے جو قابل اعتماد ہے، ٹوٹتا نہیں ہے، وہی ایک سہارا ہے جو کشتی کو پار لگا ہے۔ ربنا افتح، ہمارے اور ان کے درمیان، بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اللہ ٹھیک ٹھیک ان کے اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کر دے۔ یہ ایک ایسے روبدار غرضدار اب یہ آواز ہے، کیونکہ اللہ سے دعا مانگنے کے بعد انسان بہادر بنتا ہے، اس کی پشت پہ جب اللہ کی قوت آ جاتی ہے تو پھر پیغمبر ہو، اور پیغمبر کی تو ڈائریکٹ آپ کو پتہ کہا ہوتا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے، آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جائے۔ یہ چھوٹا سا ایک فکرہ ہے اور اس کو ذرا بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت، ٹھہر کے سوچنے کا یہ مقام ہے کہ مدین کے سارے سردار لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی قوم کو بھی یہ یقین دلا رہے تھے کہ شعیب جس ایمانداری اور راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق و دیانت کے جن مشکل اصولوں کی پابندی کرانا چاہتا ہے، اگر ان کو ہم نے مان لیا تو ہم تباہ ہو جائے۔ یہ الٹی گنگا اللہ کے خلاف، ہم تباہ ہو جائیں۔ ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل ہی سچائی کے پابند ہو جائیں، کھڑے کھڑے سودے کرنے لگے، اور ہم جو دنیا کی 2 سب سے بڑی تجارتی شاہراہیں ہیں، مصر اور عراق کی بڑی اس وقت متمدن حکومتیں تھیں، بڑی امیر حکومتیں تھیں، ان کے سرحدوں کی اوپر ہم رہتے ہیں، اگر ہم کافروں کو چھیڑنا بند کر دیں اور بے ضرر پرامن لوگ ہی بن کر رہ جائیں تو جو معاشی اور سیاسی فوائد ہمیں اپنی موجودہ جغرافی پوزیشن کی وجہ سے حاصل ہیں وہ سب ختم ہو جائے، اور آس پاس کی قوموں پر جو ہماری داغ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بات صرف قوم شعیب کے سرداروں تک محدود نہیں، ہر زمانے میں بگڑے ہوئے لوگ یہی کہتے ہیں، آپ کو راستی اور دیانت کی روش میں ایسے ہی خطرات کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر دور کے مفسدین کا یہی خیال رہا ہے کہ تجارت اور سیاست اور دوسرے دنیاوی معاملات جھوٹ اور بے ایمانی اور بد اخلاقی کے بغیر نہیں چل سکتے۔ جیسے آج کل پوری چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومتی لوگ ہوں، سب جھوٹ بولتے۔ ٹی وی کے اوپر اگر کسی دوائی کی مشہوری آتی ہے تو جھوٹ ہوتی ہے، اگر کسی کوئی بھی چیز ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی، کوئی گرفتار نہیں کرتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ
جوتا پہن لو گے تو اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں. اس کے اوپر کیوں نہیں شو فوٹو لیتے بھائی یہ جھوٹ بول رہا ٹی وی, یہ دوائی کھاؤ گا تو اس کے یہ فائدے ہوں گے, کیوں نہیں پکڑتا ٹی وی والے کو کہ تم نے کس بنیاد پہ یہ جھوٹ بولا. لیکن جھوٹ بول رہے ہیں سارے ڈٹائی کے ساتھ اور لوگ سنتے ہیں. تو یہی لوگ کہہ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا, پھر اللہ نے کیا کہا, اوپر سے بھی گڑکا ہو گیا, بادل سے نیچے سے بھی اوپر سے, نیچے سے زلزلہ ہے اوپر سے آگ برس رہی ہے. فی دارہم جاثمین, اپنے گھروں میں اونڈے پڑے کے پڑے رہے. جب نافرمان ہوتی ہے قوم, پہلے تو اللہ آگے آ رہا ہے ذکر, کبھی کبھی اللہ خوشحالی دے کے بھی آزماتا ہے اور کبھی تنگی دے کے بھی آزماتا ہے. اور جو قومیں سمجھدار ہوتی ہیں وہ ان سے اتار چڑھاؤ سے دیکھتی ہیں کہ یہ آنند فانند ہمیں خوشحالی کیسے دے گی, اور پھر جب اس کے اوپر غور کرتی ہیں تو پھر وہ توبہ طائب کرتی ہیں. جیسے سوائے قوم یونس نے توبہ کی. جب آ رہا تھا ادھر سے آندھی اور بارش اور طوفان آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ہمیں سیراب کرے گا. تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو طوفان, تو اس کی قوم نے فوری طور پہ توبہ استغفار کرنا شروع کر دیا اور اللہ بھی مان لے, اللہ نے عذاب اٹھا دیا. تبھی تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. تو پھر انہوں نے کیا کہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ لا الہ الا انت سبحانک, تو بزرگ کو کرتا رہا. اور میں نادان اور جو سمجھتے ہیں بھول گیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ نے روشنی نکالا, مچھلی کو کہا باہر جا کے ڈال دے. پھر جب دین اس کے اندر بات کریں گے قرآن کے اندر تو وہ دیر اوپر یونس علیہ السلام کے اوپر لگا دی, جس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے نزدیک نہ مچھر آتا ہے نہ مکھی آتی ہے, اور وہ زخموں کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے. اللہ کی یہ مہربانی ہے. پھر جب شعیب سے شعیب خراب ہوئے تو اللہ نے خراب ہوئے پڑے رہ گئے. جن لوگوں نے شعیب کو جتلایا, اللہ دین کذبوا شعیبا کلم یغلو فیہا, اللہ دین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. جنہوں نے شعیب کو جتلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی گھروں میں بسے ہی نہ. شعیب کے جتلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر یہ تباہی مدت آئے دراز تک پاس کی قوموں نے ضرب المثل بنی ہے. لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ کیسی قوم تھی کہ آنن فانن مٹ گئی. جب اللہ کسی کو مٹانے میں آئے گا تو یہ بالکل ایسے ہی مکے کی اس وقت کیفیت تھی کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو وہ مجبور کرتے تھے کہ اسلام کو چھوڑ دیں, مارتے تھے, پیٹتے تھے. سب سے پہلے جو خاندان مسلمان ہوا تھا آل یاسر کا, اور جو ان کو کے مخالف سمتوں سے باندھا گیا, ماں کو بھی اور باپ کو بھی. اور بیٹا سامنے ہے, بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تو ایمان کو چھوڑ دے, نہیں ان کو مخالف سمتوں کو گوائیں گے تو ٹکڑے ہو گئے پیچھے. ماں کو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دے, باپ کو کہہ رہے ہیں چھوڑ دے. تو انہوں نے کہا اب یہ ایسی مستی ہے, یہ ایسی مستی ہے, ایسی شراب ہے کہ یہ دل کے اندر اتر گئی ہے اور جب نکل گئی. تو پھر جب انہوں نے اونٹوں کو بگایا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو خون سے یہ آواز آئی کہ مبارک ہے تمہیں, یہ جنت ہے تمہارے سامنے. اور جنت میں داخل ہو گئے. اور کیسی جنت ہو, سبحان اللہ. بس یہ بڑے بلند نصیب, یہ بڑے کرم کے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات, وہی سارے تھے. اور یہ ایک آیت نمبر فَتَوَلَّاهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَضَلَّنِي رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا, اے برادران قوم, میں نے اپنے رب کے پیغامات میں پہنچا دیا, تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جب تک مجھے رب سے انکار ہے. جتنے یہ قصے بیان ہوئے ہیں یہ سارا حدیث دیگرہ ہیں
لیکن اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سلوک ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے اوپر اور جو کر رہے تھے ان سے انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا بالجنة اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا دیا ہے. اللہ ہمارے حالات میں صدقہ فرمان آرام سے بننے کی توفیق. اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا. اللہ جن کی اولاد میں کو نیک اور صالح بنا. اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ جی کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ مالی نہ بنی نہ روکنے. یا اللہ کسی کا محتاج اللہ بہت سے گناہوں کو معاف کرے. اللہ اپنی مخلوق پیاسی ہے. اللہ مبارک پانی مانگو. اللہ مہربان ہو دیجیے. اللہ مبارک پانی برسا دیجیے. دیکھیاں بڑھا دیجیے. اللہ اس میں لہرا جائیں باغوں میں لگا. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتہ یا رب.